کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے۔ ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تہوار کرو ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہیں۔ اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے، جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کی مثال قائم کرو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے، اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہمیں آدھا ادھورا نہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں، تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا اور نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں، تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے، الحمدللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں
پہنچے تو اللہ کا نام لیا جائے, گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں, اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں, اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں, اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو. جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا, ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر. تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے, اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں, اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل, ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں, ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں, لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں. اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے, اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے, اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں, اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں, ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے, جگ ہے ہمارے پاس, لوٹا پانی کا ایک جگ ہے, اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا, 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا, جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ, ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے, ادھر نہیں بنتا ہے, ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے. تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا, جلیبی میں ڈالا جاتا ہے, پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ. آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے, اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے. 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے, 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے, اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے, نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے, وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں
اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا، ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ، محمد کے رب کو چھوڑ دے، جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا؟ ہاشا و کلا، ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا، ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر، سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا. ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، وہ بوڑھی عورت تھی، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا. اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی، یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں. اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں. اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے. یہ ہے اسلام میں رنگنا. سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ. لاکھ دنیا کوشش کرے. ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے. اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے. اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے. یہ اسلام، سمیہ کا اسلام دیکھو. اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے. ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا. یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا. ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف. سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے. ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی. تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے. سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی. یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے کتنی اسلام کے اندر، اسلام اس کے گھر، اس کے دل میں گھر کر گیا تھا. سمیہ کیا کہتی ہے اے ابو جہل وہ دیکھ. ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں. ارے وہ جنت ہے جنت. اے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل
جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ آیا ابو جہل، کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی، کیسے، کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا؟ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے، مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری۔ اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے۔ دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا، میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا۔ ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے، میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے
دے، فَأَصَّدَّقَ صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی، نہیں ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے، تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مدغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک اعمال کرو گے؟ ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے۔ تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ تو ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تب جاؤ گے نماز پڑھنا۔ او حرمن مفندا، جوان ہو عبادت کر لو۔ کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اب عقل خراب ہو گئی، اب جا رہے ہو نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں وضو میں 3 بار دھو رہے ہو کہ 5 بار دھو رہے ہو، سجدے 2 کر رہے ہو کہ 8 کر رہے ہو، عقل خراب ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے۔ او موتن مجھزا، یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ زندہ ہو تو عمل کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکلے گا تب تم نیک عمل کرو گے۔ اب الساعہ فساعۃ ادھا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے گا، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات۔
جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات، تو میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر کے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن یہ فلاں دن ایسا صدقہ کرے گا، اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ٹل جائے گا۔ یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں۔ میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر۔ کم سے کم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اور اسلام کے بارے میں تقریر سن رہے ہو، آپ نے دوسروں کے کہنے پر جو دیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کتنی ہے آپ کو، اور میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں، ایک بار جھولا دیکھنا ہے۔ آپ چادر لے کے بھیجیے۔ آپ کے درمیان کچھ لوگ بچے آئیں گے، چادر دے کر بھیج رہے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے رہنا، بھی تقریر جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں چند احباب کا نام لیتا ہوں جس کا نام اس سے پہلے بھی لیا جا چکا ہے۔ میں ہمارے ہر دل عزیز عبدالسبحان صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے اسی ڈائز پر یعنی اسٹیج پر ہی موجود ہیں، آپ مولانا جرجیت صاحب سے ملاقات کریں اور اپنا خصوصی تعاون جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، لکھانا چاہ رہے ہیں، آپ پیش کریں۔ اسی طرح میں فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہر دل عزیز چہیتے ڈاکٹر عالمگیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعاون فضیلت الشیخ جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دیں۔ اسی طرح میں جناب شریف الحق بالو گولا سے گزارش کروں گا، آپ اسٹیج پر تھے، ابھی جہاں بھی ہیں آپ سے گزارش آپ اسٹیج میں آئیں۔ اسی طرح ہمارے پورو مکھیا صداقت علی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج میں آئیں۔ اسی طرح حاجی خلیل الرحمان صاحب اور جتنے بھی گاؤں کے ماسٹر حضرات ہیں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کے نزاکت کو دیکھیں، وقت بہت ہی کم ہے۔ آپ سے گزارش بلا تاخیر آپ اپنے قیمتی تعاون فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے۔ موضوع میرا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو آج میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو کہ ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں قانون کو پر عمل کرنا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بنا دیا، جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ دوسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ چند پتے بجلی کے کھمبے پر اگر گر جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں جیسے پانی کے اندر رنگ گھل جاتا ہے، پھر رنگ کو پانی سے نکالا جائے یا پانی کو رنگ سے نکالا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام ہم سے نکالا جائے یا ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو ہماری جان چلی جائے، لیکن اسلام ہم سے نہ جائے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا۔ ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ ٹرین میں آپ چلے جائیے، آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے، چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے۔ اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی
تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے. اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اسلام نے حق دیا ہے. تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو, اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو, اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو. یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں, فقیر بھی اور امیر بھی, غریب بھی اور بادشاہ بھی. لہذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے. یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا. حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا, اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. سامان لدا ہوا تھا, ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا, بیت المقدس تک جاتے ہوئے 1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا, پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے. تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا, 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا. ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا, سامنے دکھنے لگا, اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی, اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے. غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا, کچرا نکل جائے گا. میں آپ کا غلام ہوں, آپ بیٹھے رہیے, میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں. حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے, نیچے آ گئے اور غلام سے کہا تم بیٹھو, میں تمہاری وجہ سے, میں بے عزتی کی وجہ سے اس جنازہ نکل رہا, میری عزت کا کچرا, اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مڈر نہیں کروں گا, مساوات کا مڈر نہیں کروں گا, سمانتا کا مڈر نہیں کروں گا. بیٹھو. اپنے غلام کو بٹھایا, حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں. حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں. وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آئے مسلمانوں, کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں, میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے, اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے. اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا, لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا. یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی, یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی, ہاں تقوی بھی اپنے اقربا کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا. ملک شام حضرت عمر فاروق کا بیٹا گیا ہوا تھا, ایک جہاد میں جانا تھا, لیکن وہاں کھجور کے پانی کو جو سڑ گیا تھا اور نبیذ اس میں کسی طرح نشہ آ گیا تھا, اس نے وہ پی لیا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے پی لیا, پینے کے بعد عمر فاروق کے بیٹے کو نشہ آ گیا. وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے, اس میں نشہ نہیں ہے, پی گئے. پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی, لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے. وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی, مجھے کوڑے مارے جائیں. حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے. 40 کوڑے جب پڑ گئے تو
تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے، اس نے نشہ کر لیا تھا، تو ایک گھوڑا بھیجا، اسپیشل گھوڑا، اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا، گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو۔ جب عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے۔ باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا بیٹے ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا۔ بیٹے نے کہا ہاں۔ کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی۔ کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے، میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر کھا لی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے، وہ سزا نہیں مانی جائے گی، سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا۔ پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا، اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا، پھر دوسرا جلاد مارے گا، دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا، پھر تیسرا مارے گا، تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے اور کوئی تھک نہ جائے۔ اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے۔ جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے، پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے، آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟ عمر فاروق کا جواب تھا میرے بیٹے، ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے، اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو۔ میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا، آج ملا ہے، میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں۔ یہ تھے مسلم، اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا یاد رکھنا، جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ بھی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ یعملون بجہالۃ ثم یتوبون، جو جہالت کے طور پر انجانے میں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ جان بوجھ کر غلطیوں پہ غلطی کرتے رہیں، صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں، پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں، پھر صبح شراب پئیں اور شام کو توبہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آدمی میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، مجھے غفور الرحیم مانتا ہے لیکن ہماری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ شام کو شراب پیتا ہے، صبح توبہ کرتا ہے، پھر شام کو جام پیتا ہے، پھر صبح توبہ کرتا ہے، پھر شام کو جام پیتا ہے۔ معاف کیجئے گا، جان بوجھ کر کیا ہوا گناہ تو اللہ بھی جلدی نہیں معاف کرتا ہے جب تک کہ بندہ عزم مصمم نہ کر لے، پکا ارادہ نہ کر لے کہ اب ہم اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور کبھی نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اب پین سے لکھ رہے ہیں، پینسل کا زمانہ چھوٹ چکا ہے، اب جو کچھ بھی آپ کرو گے یاد کرنا یہ غلطی مٹنے والی نہیں ہے، یہ تاریخ بنے گی، یہ اتہاس بنے گا۔ پینسل سے لکھ کر ریزر سے بگاڑنے والا زمانہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو اور ان کو مسجد میں لے جاؤ، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی عادت ڈلواؤ، لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تو بچپنا ان کا ختم ہو گیا ہے، اور 10 سال کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، فَضْرِبُوهُمْ، تو ان کو مارو اور مسجد میں لے جاؤ۔ یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال تک کی زندگی آپ کی بچپنے کی زندگی شمار کی جا سکتی ہے، لیکن 10 سال کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں پینسل نہیں ہے، پین ہے۔ اب جو بھی آپ کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ یہ غلطی مٹے گی نہیں، غلط لکھو گے تو لکھ جائے گا، مٹے گا نہیں، نقش ہو جائے گا اور آگے چل کے یہ تاریخ بنے گی۔ ہٹلر نے جو غلطی کی آج اس کو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، نپولین نے جو غلطی کی آج اس کو ہم دیکھتے ہیں،
حجاج ابن یوسف جو غلط کارنامے کر کے گیا، آج اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اتہاس بناؤ تو اچھا اتہاس بناؤ۔ ہم نہیں رہیں گے 100 سال کے بعد، جب نسلیں آئیں گی تو ہمارا نام لیا جائے اور ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا ذکر ہٹلر میں نہ ہو، ہمارا شمار حجاج ابن یوسف میں نہ ہو، ہمارا شمار چوروں لٹیروں میں نہ ہو۔ اتہاس بنانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو، آپ کا کھانا بھی اسلامی ہو، آپ کا پینا بھی اسلامی ہو، آپ کا کپڑا پہننا بھی اسلامی ہو، آپ کی شادیاں بھی اسلامی ہوں، آپ کے ولیمے بھی اسلامی ہوں۔ الغرض زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سارے کے سارے کام اسلام کے طریقے پر ہوں۔ یہ ہے اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا۔ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں؟ ابھی یہ جلسہ ختم ہوگا تب لوگ اپنی اپنی سائیکلیں نکالیں گے، پھر دیکھیے گا لڑائی، ہٹ 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 لات مارے گا، ہٹ پہلے ہم آئے، پہلے ہم نکالیں گے گالیاں۔ یہ جلسے کے بعد دیکھ لیجئے گا، اور فجر کی نماز دیکھ لیجئے گا مسجد میں، ماشاءاللہ کرسیل کے اندر جو بھیڑ آج میں دیکھ رہا ہوں، شاید اس سے پہلے میں نے اتنی بھیڑ نہیں دیکھی، اور شاید یہ نتیجہ ہے 2 مرتبہ جو کرونا کا کال رہا ہے، اور اس میں کرونا کے پیریڈ میں جو جلسے نہیں ہو سکے، اس کے بعد شاید یہ فرسٹ بار جلسہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی بھیڑ نہیں ہوئی کبھی جو آج ہو رہی ہے۔ لیکن اس بھیڑ کو ہم کیا مانیں، یہ ہماری مسجدیں بتائیں گے، یہ ہماری مسجدیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم فجر میں سو جائیں، ظہر میں آ کے نماز پڑھ لیں، عصر میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں اور عشاء میں جا کے سو جائیں اور ہمیں لوگ مسلمان کہیں؟ دیکھیے گا ذرا، آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدھ اچھا کام کر لیں، لوگ ہمیں مسلمان کہیں؟ 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، مثال پر غور کیجئے گا، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 اسلامی کام کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ مثال دے دوں، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا ہے، پول، اس پر ابھی بجلی کے تار دوڑائے نہیں گئے ہیں لیکن دوڑنا ہے۔ لائٹ آئے گی آپ کے گاؤں میں، بجلی کے کھمبے لگا دیے گئے ہیں، اچانک آندھی آتی ہے اور آپ کے گاؤں میں آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اچانک پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پر، بجلی کے پول پر چپک جاتے ہیں۔ آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے، بجلی کے پول پر چپک گئے۔ اب آپ اس بجلی کے پول کو بجلی کا پول کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ کیا کہو گے؟ وہ بجلی کا کھمبا ہے یا آم کا پیڑ؟ جرجیت صاحب یہ کیا ہے؟ جرجیت صاحب بھی کہیں گے بجلی کا کھمبا۔ پک پاگل، بجلی کا کھمبا کہاں ہے؟ اس پہ آم کے پتے دکھ نہیں رہے تم کو؟ چند آم کے پتوں کے چپک جانے سے کیا بجلی کے کھمبے کی حیثیت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی۔ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ آم کے پیڑ کے چند پتے اگر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو چند پتوں کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہوگا۔ اگر جرجیت صاحب اس کو آم کا پیڑ کہیں گے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو یا رانچی لے جاؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو جائے گا؟ ایک جاہل انسان اپنی جہالت میں مشہور ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، 2 روزے رکھ لیے، 2 مسکینوں کو فقیروں کو کھانا کھلا لیا، تو 2-4 اچھے کام کر لینے کی وجہ سے اس انسان کو پورا کا پورا مسلمان کیسے مان لیا جا سکتا ہے؟
جب بجلی کے کھمبے کو دو چار پتوں کی وجہ سے آپ آم کا پیڑ نہیں کہہ سکتے تو دو چار اچھے کام کرنے کی وجہ سے آپ کو مسلمان کیسے مانا جائے؟ آم کا پیڑ تبھی مانا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور اس میں آم کے پھل بھی لگ رہے ہوں، تب وہ آم کہلائے گا۔ جب اس کا جڑ بھی آم کا ہو، اس کے ٹہنیاں، اس کی شاخیں بھی آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس میں آم لگتا ہو، تب آپ کہیں گے آم کا پیڑ۔ آپ مسلمان اس وقت کہلائے جائیں گے جب آپ کی جڑ اسلامی ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی سوچ اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کا رہن سہن اسلامی ہو، آپ کی شادیاں اسلامی ہو، آپ کے طریقے اسلامی ہو، آپ کی عبادات اسلامی ہو۔ یہ سب کام جب اپنی جڑ سے جڑے ہوئے ہوں گے اور اسلامی ہوں گے تب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ مولانا مثال تو بڑی اچھی دی ہے آپ نے، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے؟ پھر سن لو میری ایک بات، بے وقوف ہے اور پاگل ہے وہ انسان جو دو چار نیک کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے کیریئر سے، اپنے اخلاق سے مسلمان ہو، اپنی جڑ سے مسلمان ہو، اپنی بنیاد سے مسلمان ہو، نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کا پورا مسلمان ہو، تب وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ پھر سن لو، آم کے پیڑ کے چند پتے کسی بجلی کے کھمبے پر چپک جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دو چار نمازیں، دو چار روزے، دو چار فقیروں کو کھانا، 2-4 ہزار روپے کا صدقہ اور خیرات کر دینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنو، اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تم نہ مرو، لیکن جب بھی موت کا فرشتہ تمہارے حلق پر سوار ہو جائے، تمہارے سینے پر بیٹھ جائے اور وہ تمہاری روح نکالنے لگے، جب تمہاری روح قبض عنصری سے نکل رہی ہو تو تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان رہنا، تم اس وقت پورے کے پورے مسلمان ہونا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جب بھی مرو تو پورے کے پورے مسلمان ہو کر مرو۔ مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے، مسلمان اپنے عملوں کا احتساب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں۔ صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو میری بیٹی؟ کہا ابو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے اور میں روؤں نہیں، کیوں نہ روؤں؟ یہ فطری آنسو ہیں جو آنا ہی ہر بیٹی کے آنکھوں میں۔ باپ نے کہا اے میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ کے پاس جا رہا ہے، تم جس گھر میں رہ رہی ہو اب تک میں نے اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، میں نے اس گھر کے اندر
اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ ہمیں بخشے گا, وہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا, وہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا. اہل ایمان اپنے عملوں کا احتساب کرتے ہیں, اپنے عملوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں. امام بخاری الادب المفرد کے اندر ایک واقعہ حضرت زید ابن ثابت کا نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے. عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. حضرت زید ابن ثابت اپنے مہمان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. مسجد قریب تھی ان کے گھر سے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم. ان کے مہمان نے کہا ہے اذان ہو گئی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد قریب ہے, چلیے تھوڑے سے بڑے بڑے قدم رکھیے اور مسجد میں چلیے. تو حضرت زید ابن ثابت نے کیا کہا, فرمایا کہ آئے میرے مہمان, تم نہیں جانتے ہو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے, آپ نے ایک مسجد میں خطبے میں کہا تھا کہ مسجد کی طرف جو شخص نماز کی نیت سے جائے گا اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 نیکی کے برابر ہوگی, اور ایک گناہ اس کا مٹایا جائے گا. جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کی نیت سے, ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے میرے قدموں کی تعداد بڑھ جائے اور میرے نام اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں, میرے قدم کی سنکھیا بڑھ جائے, میرے پیروں کے قدم کی تعداد بڑھ جائے اور میری زیادہ نیکیاں لکھ لی جائیں اللہ رب العالمین کی یہاں, اور زیادہ گناہ مٹ جائیں. اہل ایمان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک ایک نیکی کو گن گن کے رکھتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن ادریس نے کہا میں نے اس گھر میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو بھی یاد رکھتا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں. بستر پہ جب سوتا ہے رات میں تو سوچتا ہے کہ دن بھر میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام کتنے کیے ہیں, اور برے کام جتنے کیے ہیں کل کوشش کریں کہ ہم اس سے کم کریں اور اچھے کام میں ہم تھوڑا سا اس کی تعداد کو بڑھائیں. یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے. حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے. پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا, اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں, آج اس لیے رو رہا ہوں پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی یا نہیں کی. اندازہ لگائیے, ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور کیا کہہ رہے ہیں 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ. اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ, ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں, اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی. تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی, کوئی گناہ ہی نہیں. 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. بدعتی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اندازہ لگا لیجئے. میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا, 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں, اب میری موت کا وقت قریب ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت, فلعنت اللہ علی من آوى محدثا, اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا, 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں. بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں.
جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سوچیں. اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں. اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے پیتا ہے اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو، وہ لوگ سوچیں. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن ہے کون داخل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، 2 بجے تک ہی پرمیشن مل سکی ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں لیکن چلتے چلتے پھر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس کپڑے میں نہیں ڈال سکے ہیں وہ اسٹیج پر بھی آ کر ہمیں دے سکتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس، جو لوگ دینا چاہیں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی لا کر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما دے. یہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیے، ایک صاحب نے 500 روپے دیے، اور لوگ بھی جو دینا چاہیں میرے ہاتھ میں مصافحہ کرنا چاہیں. نام لیا گیا ہے